لفظ عیادت عود سے نکلا ہے، جی جی اور اس لفظ عود کا عربی زبان میں معنی جو ہے وہ پلٹنا ہے۔ جی جی پلٹنا جو ہے وہ بار بار جب ہو تبھی صدق آتا ہے۔ ایک دفعہ اگر انسان کسی کے پاس جائے تو یہ نہیں کہا جاتا ہے پلٹا ہے۔ بار بار اگر کسی کی زیارت کو جائے، بار بار کسی سے اگر ملنے کو جائے، بار بار اگر کسی کو دیکھنے کو جائے سبحان اللہ۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ بار بار ان کے یہاں جاتا ہے۔ اسی کو عربی زبان میں عائد کہتے ہیں۔ کیا کہیں؟ تو اصل اس کی یہاں سے نکلی ہے، لیکن بعد میں یہ لفظ خاص ہو گیا مریض کی عیادت کے لیے، سبحان اللہ۔ اور مریض کی جو عیادت اس کا حکم انشاءاللہ ہم لوگ ذکر کریں گے کہ اگر وہ مریض ہو تو کم سے کم 3 دن کے فاصلے سے جانا چاہیے مریض کو دیکھنے کے لیے۔ 2 دن یا 3 دن کے فاصلے سے زیادہ بیٹھنا نہیں چاہیے، جو آداب ہیں انشاءاللہ سارے آئیں گے۔ جی جی تو بہرحال عیادت جو ہے وہ ان حقوق میں سے ہے جو ایک مومن کا دوسرے مومن کی گردن پر ہوتا ہے۔ جب بھی یہ مومن مریض ہو تو مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے مومن بھائی کی عیادت کے لیے جائے۔ حکم شرعی اس کا یہ ہے کہ یہ عیادت مستحب ہے، روایات سے اس کا استحباب ثابت ہے کہ انسان اپنے مومن بھائی کی عیادت کرے، اس سے ملنے جائے، اس کو دیکھے۔ اور جب انسان عیادت کے لیے وارد ہوتا ہے، جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا، تو ہزاروں ملائکہ رحمت جو ہے اس کا گھیرا کرتے ہیں اور اس کو اپنی رحمت کے آغوش میں لے لیتے ہیں۔ یعنی جو عیادت کو جاتا ہے، جو عیادت کو جاتا ہے اس شخص کے بارے میں روایات میں ہے، اور انتہائی عظیم ثواب ہے اس عیادت کا۔ اور ثواب جو ہے جو ذکر ہوا ہے روایات میں اس نقطے پر ابھی سے خاص تاکید کروں، جی جی وہ ثواب وارد ہوا ہے چل کر مریض کو جا کر دیکھنے کے لیے۔ اچھا۔ ہم لوگوں نے موجودہ جو ڈیجیٹل اور جو ماڈرن قسم کا دور ہے، اس کی کچھ سہولیات سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے اس اجر کو بھی گنوا دیا ہے، اور آج کل ہم لوگ صرف ایک ٹیلی فون کرنے پر اکتفا کرتے ہیں کہ جی بھئی زمانہ بڑا تند و تیز ہو گیا ہے، بڑا فاسٹ ہو گیا ہے، اور کس کے پاس وقت ہے، کون جائے، ویڈیو کال لگا لو یا جو ہے مثال کے طور پر ایک فون کر لو، بس اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اور مریض کے پاس جانا اور اس کی جو عیادت کے آداب ہے، آہستہ آہستہ ان اسلامی اقدار سے ہم لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ لہٰذا ہمارے اس پروگرام کا پیغام بھی شروع سے میں عرض کر دوں یہی ہے کہ انسان ان امور کو جو اسلامی تہذیب کا ایک نمایاں حصہ ہے کہ انسان مریضوں کی عیادت کو جائے، احوال پرسی کرے، ان کی مزاج پرسی کرے، ان کے پاس جا کر بیٹھے اور اسلامی آداب سے اپنے آپ کو آشنا کرے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ آقا۔ جو عیادت مریض کے سلسلے میں ہمارے پاس آداب اسلامی تہذیب کے حوالے سے آئے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آداب اب اس کے جو ہے کئی حصے بنانے پڑیں گے جی جی کہ انسان کی اپنی کنڈیشن کیا ہے، جو عائد جس کو ہم لوگ کہتے ہیں عیادت کرنے والا، اس کا کیا آداب ہے۔ بیان میں کہا کہ عود سے ہے، یعنی بار بار ایک دفعہ جا کے اس پہ یہ لفظ صادق نہیں آتا، یعنی بار بار پلٹنا۔ تو یہ لفظ عیادت یعنی اگر ہمارے معاشرے میں اگر کوئی ہمارا برادر مومن اگر علیل ہے تو اس کے یہاں ہم بار بار جائیں، یا فقط ایک دفعہ جا کے ہم عیادت کر کے چلے آئیں تو ہم اس حکم پہ اپنے آپ کو صادق لاتے ہیں، یا پھر ہمیں پھر جانا ہوگا؟ 3 دن کا فاصلہ ہو یا 2 دن کا فاصلہ ہو، اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری سی کنڈیشن کیسی ہے، اچھا۔ اور بہت ساری اور دوسری چیزوں پر بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ ابھی اس گفتگو میں آ جائیں گی۔ تو عیادت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دن میں 50 چکر لگا رہے ہو سکتا ہے اس سے مریض کو اذیت ہو رہی ہو۔ تو جو ہم نے حکم شرعی بیان کیا استحباب، وہ حکم شرعی اس طریقے سے ہے کہ ایک مرتبہ آپ گئے، اب دوبارہ جب جائیں گے تو وہ 3 دن بعد ہونا چاہیے، یا کم سے کم اگر دوبارہ بھی جانا 2 دن بعد ہو۔ اور اب انسان بعض اوقات انتہائی قریبی کوئی مریض ہوتا ہے اور وہاں مثلا خدمت انجام دے رہا ہے، دوائیاں لا کر دے رہا ہے، ہاسپٹل میں بھاگ بھاگ کے انجیکشن لا رہا ہے، دوائیوں کے نسخے لا رہا ہے، یا بل پے کر رہا ہے، یا وہ اس کو عیادت نہیں کہا جاتا، وہ مریض کی دیکھ بھال، اس کا الگ ثواب ہے، وہ ایک الگ ہی باب ہے وہ۔ اچھا۔ ہم کہہ رہے ہیں وہ مومن بھائی جو ان دیکھ بھال کے کاموں میں مصروف نہیں ہیں اور خدمت میں مصروف نہیں ہیں، بلکہ وہ صرف ایز اے مہمان جسے کہا جائے، مہمان کے طور پر آتے ہیں، عیادت کرتے ہیں، مریض کے لیے دعا کرتے چلے جاتے ہیں۔ بھی ہمارا آج کا موضوع یہ ہے کہ دیگر جو مؤمنین ہیں جو کہ مریض کی خدمت پر مامور نہیں، ان کا فریضہ بیان ہو رہا ہے۔ اگر سوال یہ ہو کہ وہ جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کا کیا، وہ عیادت میں کاؤنٹ نہیں تو اس کا ثواب عیادت سے کہیں زیادہ ہے۔ وہ عیادت مریض کے حوالے سے روایات نے جس چیز کو بیان کیا اس میں سے ایک یہ کہ انسان جب مریض کے پاس جائے تو لازمی طور پہ کوئی نہ کوئی ہدیہ لے کر جائے۔ اچھا۔ جس طرح ہمارے یہاں بھی معاشرے میں رائج ہے، مریض کے پاس انسان جاتا ہے، ایک گلدستہ لے جاتا ہے مثال کے طور پر، ایک جو ہے
تازہ تر و تازہ جو پھول ہمارے مل رہے ہوتے ہیں ان کا ایک گلدستہ حسین و جمیل بنا کر لے گیا، مریض کے سرہانے رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ تھوڑے سے مثال کے طور پر میں مثالیں دے رہا ہوں تاکہ باتیں جب پھل فروٹ لے کر چلا گیا، ایک مثال کے طور پر مٹھائی کا کوئی ڈبہ لے گیا، کوئی نمک پارے، کچھ بھی ایسی چیزیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، کچھ بسکٹس وغیرہ، کوئی بھی چیز جو مریض کے لیے جوس وغیرہ ہٹا کے ساتھ لے گیا، تقویت کا سبب بنے، اور بتایا بھی گیا کہ یہ چیزیں مریض کے لیے نقصان دہ نہیں ہیں، ان کو لے جانا مستحبات میں سے، یہ آداب میں سے۔ واہ، یعنی اگر میں مریض کی عیادت کے لیے جا رہا ہوں تو مجھے یہ ادب آنا چاہیے کہ میں خالی ہاتھ نہ جاؤں۔ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ عیادت کے لیے جا رہے تھے، معصوم نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا فلاں شخص کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں۔ تو کہا کہ صبر کرو ذرا، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، ابھی عیادت کے لیے مت جاؤ۔ سارے کے سارے خالی ہاتھ تھے۔ کہا تم نے کوئی سیب لیا؟ یہ مولا کے جملے ہیں، تمہارے ساتھ تفاحہ کوئی سیب ہے، کوئی ناشپاتی ہے، کوئی کینو، کوئی نارنگی مثال کے طور پر، یا کوئی بھی پھل، یا کوئی مٹھائی، یا کوئی خوشبودار لکڑی؟ کیا کہنا۔ مولا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ کہا صبر کرو، میں تمہیں سامان ہدیہ دیتا ہوں میں۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ بھی سیرت معصوم ہے، اگر کسی کے پاس لے جانے کو کچھ نہیں، اسی انسان ادب سیکھے معصوم سے۔ اور کوئی اور جا رہا ہے، آپ مجبور، آپ کی مجبوری، آپ نہیں بھی جا سکتے، حد اقل آپ اتنا ضرور کریں کہ جانے والے کے ساتھ میری طرف سے لے جائیے۔ سبحان اللہ۔ انسان اس ادب کو سیکھے کہ آپ جا رہے ہیں تو یہ لے جائیے، سیرت معصوم امام نے سکھائی۔ پھر مولا فرماتے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ مریض کے پاس جتنی چیزیں لے کر جائی جاتی ہیں، مریض جب انہیں دیکھتا ہے اس کو ایک سکون ملتا ہے کہ ہاں میرے چاہنے والے موجود ہیں، میرا خیال رکھنے والے موجود ہیں۔ ایک نفسیاتی طور پہ مریض اس کا بڑا اچھا تاثر لیتا ہے، اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، اس کو سکون ملتا ہے کہ میرا خیال رکھنے والے ہیں، میرے آگے پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنا مجھے چاہنے والے ہیں۔ وہ اس کی عادی طبیعت ویسے ٹھیک ہو جاتی ہے، اتنے سارے جو ہے لوگوں کو دیکھ کر جو اس کے لیے چیزوں پہ چیزیں لے کر آ رہے ہیں۔ لہٰذا انسان اس ادب کو سیکھے کہ میں جب مریض کے پاس جاؤں تو کوئی نہ کوئی ہدیہ لے کر جاؤں۔ اب ہدیے میں کوئی خاص شرط نہیں، لیکن روایت میں جو چیزیں ذکر ہوئی ہیں 3-4 یہ اہم ہیں طبعاً، جو معصوم نے ذکر کیے کہ کھانے پینے کی اشیاء میں پھل فروٹ لے کر جائے لازمی طور پر، یا مثال کے طور پر کوئی خوشبودار چیز، کیونکہ ہاسپٹل اور عام طور پہ آج کل بھی کلینکس کا ماحول ایسا تھا، اس میں خاص طور پہ کلینک ہی کی ایک دوائیوں والی ایک بو سی جو ہے مشام میں رچ بس جاتی ہے، تو ایسے میں اگر کوئی خوشبودار لکڑی، کوئی پرفیوم یا کوئی بھی ایسی چیز جو کہ طبعاً ڈاکٹر سے مشورے کے بعد کہ یہ مناسب بھی ہے یا نہیں ہے، اس کا خیال رکھتے ہوئے یہ ساری چیزیں بھی مد نظر رکھنی چاہیے، ان کو لے کر جائے تاکہ مریض کو سکون ملے۔ یہ پہلا ادب ہے عائد کا کہ اپنے ساتھ کچھ لے کر جائے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں دوسرا ادب روایات سے ذکر کروں۔ روایات آل محمد علیہ السلام میں بیان ہوا انسان جب بھی مریض کے پاس جائے، مریض کے پاس وارد ہو تو وہاں جا کر دعا کرے مریض کے لیے، اچھا، اسے اپنائیت کا احساس دلائے۔ کیسے اپنائیت کا احساس دلایا جائے مولا؟ کہا کہ اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھے، یا اس کی مثلاً کلائیوں کو تھامے، یا اس کے ہاتھ کو تھامے، یا اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھے، ایسے کہ مریض کو احساس ہو کوئی میرا اپنا آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور روایت نے یہ بھی بتایا، کہا کہ جب تم مریض کے پاس جاؤ تو جب جانے لگو واپس، مطلب آپ کی عادت اب فنش ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے اور آپ اٹھنے لگیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اسلام سکھا رہا ہے ہمیں، اور ہم لوگ غفلت کی بنا پر ہم لوگ ان کو نہیں تصور کرتے، متوجہ نہیں ہوتے، لیکن سامنے والا جو مریض ہے وہ ان ساری چیزوں کو محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ تم جو ہے عیادت النوکا، نوکا یعنی احمقوں کی مانند عیادت مت کرو۔ اچھا، مولا یہ احمقوں والی عادت کون سی ہے؟ کہا کہ گئے تھے مریض سے ملنے، اور جب واپس آئے تو مثلا مریض کو سلام تو کیا، تو اس کے پاس جا کے بیٹھے تھے، اٹھتے وقت مریض کے پاس سے نہیں گئے تم۔ اچھا، فرض کریں مریض کے آپ روم میں کسی کونے پہ کرسی میں بیٹھے اور وہیں دور سے کہا اچھا بھائی اللہ حافظ، نکل گئے۔ واپس مریض کے قریب جاؤ، اس کے سرانے پہ جاؤ، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لو، اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے اس کو ایک دعا دو، پھر خدا حافظی کرو۔ یہ طریقہ ہے۔ اور اگر دوری سے نکل لیے، یا مثال کے طور پر مریض کی عادت کے لیے گئے، یہ بہت لوگ کرتے ہیں ہمارے یہاں کہ انسان مریض ہوا، ہم پہنچ گئے عادت کے لیے، اور اس سے پوچھا آپ کا مزاج کیسا، اللہ آپ کو شفا دے، ایک دعا دی، اتنے میں ٹیلی فون کی بیل بجی۔ یہ مثالیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ ٹیلی فون کی بیل بجی، ہم لوگوں نے فوراً موبائل ایک لمحے کے لیے وہاں سائلنٹ کیا اور باہر آئے اور کال ریسیو کی۔ ہاں بھیا کیسے ہیں آپ، خیریت سے؟ وہ مسئلہ ہو گیا، ایک ڈیل ہے بزنس کی یا کوئی بھی کام ہے، اچھا میں بھی آ رہا ہوں۔ پھر گیٹ ہی سے، میں اندر بھی نہیں آیا، گیٹ ہی سے جو مریض کے ساتھ کوئی بندہ رکا ہوا تھا، اچھا سرکار میں نکل رہا ہوں، مجھے ذرا ایک مسئلہ ہو گیا۔ یہ بدتمیزی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بسا اوقات ہم لوگ خیال
نہیں رکھتے. وہ مریض بیچارہ پریشان اندر سوچ رہا ہوتا ہے یہ آیا تھا پتہ نہیں میرے چکر میں آیا تھا کسی اور کے چکر میں آیا تھا, میرے بغیر چلا گیا. یعنی انسان, احمقوں کی تعبیر میری نہیں ہے, کوئی یہ نہ کہے کہ آپ نے کہا, تعبیر معصوم کی اس لیے میں پیش کر رہا ہوں. مولانا نے فرمایا کہ یہ احمقوں کی عیادت ہے کہ گیا تھا مریض سے ملنے, لیکن جب نکلنے لگا وہاں سے تو مریض سے نہ ملے, مریض کے پاس سے نہ اٹھے. یعنی جب تمہاری عیادت کا اختتام ہو تم تھوڑی دیر مریض کے پاس بیٹھو, اور جب اٹھنے لگو تو مریض کے پاس سے اٹھو. ادب ہے عیادت کا. سبحان اللہ. اس کے بعد آداب سکھائے. اب میں وہ اگر آپ اجازت دیں جی جی بسم اللہ. تو روایت سے جو ہے وہ آداب جو کہ معصوم سلام اللہ علیہ نے بیان کیے. سب سے پہلا ادب دعا کے حوالے سے, یستحب للعائد, جو عیادت کرنے والا ہے اس کے لیے مستحب ہے, ان یدعو للمریض بالصحة والعافیہ, مریض کے لیے دعا کرے خدا اسے تندرستی دے, خدا اسے صحت و عافیت دے. اور وہاں بیٹھ کر, اب یہ کام یہ دوسرا مستحب ہے یہ تبھی انجام پائے گا جب آپ کم سے کم ہادی ٹی وی کا پروگرام دیکھیں گے, کسی نہ کسی عالم کی صحبت میں بیٹھ کر اس سے ان احادیث کو سنیں گے. وَإِلَّا دوسرا مستحب ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے, کچھ ممکن ہے غلط جملے کہہ جائے, کچھ ایسی باتیں کہہ جائے. لہٰذا مستحب ہے کہ انسان جب مریض کے سرانے جا کر بیٹھے عیادت کے لیے تو اسے بیماری کا ثواب بتائے. اب ہم لوگ ظاہر 2-3 پروگرام کر چکے ہیں اور ہم نے مسلسل, میں نے اور رحمان بھائی نے بھی ان روایات کو پڑھا تھا, آپ نے سنا ہوگا کہ مریض مثلا بخار کا کیا ثواب ہے, مریض جب مرض میں مبتلا ہوتا ہے گناہوں کا کفارہ ہونا, جو ثواب کا حصول ہے, ساری باتیں ہم لوگ پچھلے پروگرام میں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں. آپ لوگ ان کو سماعت فرمائے, میں وہ ساری روایتیں ذکر نہیں کروں گا. لیکن بہرحال مستحب ہے عیادت کرنے والے کے لیے کہ مریض کو جا کے ایک یاد دہانی کرے گا, اسے پتہ بھی ہے, اس کو وہ روایتیں پڑھ کر سنائے کہ دیکھو اللہ نے مریض کے لیے کیا ثواب رکھا ہے. تم یہ مت سوچو مریض ہو گئے درد میں ہو تم ثواب کما رہے ہو, تمہارے گناہ مٹ رہے ہیں, تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو رہا ہے. یہ باتیں اسے یاد دلائے. اور روایت میں ہے کہ ایک دن سلمان محمدی رضوان اللہ تعالی علیہ مریض ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. سلمان کے سرانے پر بیٹھ کر جو رسول نے جملے کہے وہ سننے والے, کہا یا سلمان کشف اللہ ضرک, اللہ تمہارے اس درد کو دور کرے, تمہاری پریشانی کو دور کرے. وغفر ذنبک, تمہارے گناہوں کو معاف کرے. وحفظک فی دینک و بدنک, اللہ تمہارے دین کو بھی سلامت رکھے, تمہارے بدن کی بھی حفاظتی کرے. پھر یہ جو دعا نبی دے رہے ہیں یہ کہاں تک کے لیے؟ نبی نے فرمایا الی منتہا اجلک, مرتے دم تک تم محفوظ رہو. یہ ادب ہے کہ انسان جب مریض کے پاس جائے رسول سے سیکھے, رسول نے دعا سکھائی ہے. یہ چند دعائیں کہیں, اللہ آپ کی پریشانی کو, آپ کی بیماری کو, آپ کی گرفتاری کو دور کرے, اللہ آپ کے دین کو سالم رکھے, اللہ آپ کے بدن کو, جسم کو صحت و تندرستی اور عافیت عطا کرے, اور ہمیشہ آپ جئیں. جب تک اللہ نے آپ کی زندگی لکھی ہے تب تک آپ تندرستی سے جئیں, تب تک آپ سلامتی سے جئیں. یہ ادب رسول اکرم کی دعا سے ہمیں ملتا ہے جو ہم نے سیکھا. اسی طریقے سے امام معصوم ہی کا ارشاد ہے اذا دخل احدکم علی اخیہ عائدا لہو, اگر تم میں سے کوئی بھی وارد ہو اپنے مومن بھائی پر, اس کو دیکھنے جائے, اس کی عیادت کرنے جائے, فَلْيَدْعُ لَهُ, اسے چاہیے کہ اس کے لیے دعا کرے. وَلْيَطْلُبْ مِنْهُ الدُّعَاء, یہ دوسرا ادب آ رہا ہے. پہلا ادب یہ ہے کہ خود دعا کرے, اللہ تمہیں شفا دے, اللہ تمہیں تندرستی دے. اور دوسرا ادب یہ کہ مریض سے بھی کہے کہ آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے. اچھا یہ بھی ہے, یہ بھی ادب ہے. ہم لوگ ان آداب سے واقف نہیں ہیں. نہ ہم لوگ مثال کے طور پر خود دعا کر دیں گے, اس سے نہیں کہتے. یہ صرف عورتوں میں رائج ہے کہ جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں جب وقت ولادت قریب آتا ہے تو تب کہتی ہیں بھائی جن کے یہاں بچہ نہیں ہو رہا, جن کے یہاں ولادت نہیں ہو رہی, اس سے دعا کرواتی ہیں اولاد کی خاطر. یہ ایک تو رائج ہے. باقی عمومی طور پہ ہمارے اتنا رائج نہیں, جبکہ یہ عمومی قضیہ ہے. اس کا صرف حمل کے ساتھ اور وقت ولادت کے ساتھ کوئی اختصاص نہیں ہے کہ جب عورت کا وقت ولادت قریب ہو تب وہ دعا کرے گی تو دعا قبول ہوگی. نہیں, کوئی بھی مریض جو وقت مرض دعا کرتا ہے عیادت کرنے والے کے لیے, دیگر مومن کے لیے, اللہ اس دعا کو اپنی بارگاہ میں مستجاب اور قبول قرار دیتا ہے. یہ تعبیر عجیب ہے. فرمایا کہ مریض جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا فرشتوں کی مانند ہے. فَإِنَّ دُعَاءَهُ مِثْلُ دُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ. تو انسان یہ نہ سوچے میں اپنے اس مریض بھائی سے جو درد میں کرا رہا ہے, اس کی طبیعت بگڑی ہوئی, اس سے دعا کروا رہا ہوں. یہ سوچے میں ملائکہ سے دعا کروا رہا ہوں. کیا کہنا. اور میں بارہا یہ پیغام دیتا ہوں اتحاد بین المؤمنین کے طور پہ, خاص طور پہ, کہ میں اور آپ بعنوان مومن ایک دوسرے کا احترام کریں. معصوم کا ارشاد ہے ایک ملک سے, ایک فرشتے سے
مصافحہ کرنے سے زیادہ افضل یہ ہے کہ انسان اپنے مومن بھائی سے مصافحہ کرے۔ سبحان اللہ۔ انسان ایک لمحے کے لیے تصور کرے کہ اس کو یہ شرف مل جائے کہ جی میں نے ایک فرشتے سے ہاتھ ملایا، تو وہ تو چاروں طرف ڈھنڈورا پٹنا شروع کر دے گا کہ ہم نے ملک سے ہاتھ ملایا، فرشتے سے ہاتھ ملایا۔ معصوم کا ارشاد ہے کہ تم حقائق سے واقف نہیں ہو، ایک فرشتے سے ہاتھ ملانے سے افضل یہ ہے ایک موالی حیدر کرار، ایک مومن صالح سے جو متقی و پرہیزگار مومن ہو، شیعہ حیدر کرار ہو، اس سے جا کر ہاتھ ملاؤ گے تمہیں زیادہ ثواب ملے گا، زیادہ تمہارے اجر میں بلندی ہوگی۔ وقت ہے تو میں کچھ ایک دو روایت اور پڑھوں۔ بسم اللہ۔ امالی شیخ صدوق میں روایت جو ہے موجود ہے کہ سلمان فارسی ہی کے حوالے، سلمان محمدی کے حوالے سے جب عیادت کی تو چند جملے اللہ کے رسول نے اور جو ہے فرمائے، کہا کہ اے سلمان یہ عیادت کے آداب میں سے ہی انسان ان چیزوں کو اپنی عیادت میں لے کر آئے۔ اے سلمان ان لک فی علتک ثلاث خصال، اللہ نے تمہارے اس بیماری میں تمہارے لیے 3 خصوصیتیں رکھی ہیں، 3 کوالٹیز اس بیماری کے حوالے سے تمہیں مل گئی۔ نمبر 1، انت قریب من اللہ عز وجل بذکر، اللہ کے قریب ہو گئے اللہ کے ذکر کی وجہ سے۔ دعاؤک فیہ مستجاب، تمہاری دعا اللہ نے مستجاب کی ہے، مریض کی دعا مستجاب ہے۔ اور ولا تدع العلت علیک ذنبا الا حطتہ، یہ بیماری کسی گناہ کو چھوڑے گی نہیں، سب کو ختم کر دے گی۔ ایک بیماری ہے، تمہارا کوئی گناہ اب باقی، اللہ اس بیماری کی وجہ سے تمہارے سارے گناہ مٹا دے گا۔ متعک اللہ بالعافیہ الی انقضاء اجلک، کے جملہ سیکھنے والا ہے، پھر تکرار ہو رہا ہے، یہاں نئے انداز سے تکرار ہے۔ کہا کہ اللہ تمہیں بہرمند کرے ہمیشہ کی تندرستی سے مرتے وقت تک، یعنی جب تک خدا کی طرف سے موت نہیں آ جاتی۔ یہ رسول نے طریقہ سکھایا کہ انسان مریض کو دعا دے۔ آپ کا ایک جملہ ہوتا ہے مریض کے لیے، لیکن اسے تقویت ملتی ہے، بے شک اسے قوت ملتی ہے، اسے سکون ملتا ہے ان دعاؤں کے ذریعے سے۔ ایک اور روایت پھر ہم لوگ گفتگو کو یہیں پہ اس حوالے سے مکمل کریں گے، آداب مومن کے حوالے سے، اور وہ روایت یہ ہے کہ انسان جو ہے جب جاتا ہے مثال کے طور پر مریض کے حوالے سے عیادت کرنے، تو معصوم نے یہ فرمایا جس کو میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اپنا ہاتھ پیشانی پہ رکھے یا اس کے ہاتھ کے اوپر رکھے۔ پھر اس کے بعد مولانا نے یہ بھی فرمایا کہ زیادہ مت بیٹھو مریض کے پاس، روایت کا جملہ ہے، اچھا، مریض کے پاس اپنے بیٹھنے کو طول مت دو۔ ایک دفعہ مریض خود خواہش کرتا ہے آپ سے کہ آپ تھوڑی دیر بیٹھیں میرے پاس، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ زیادہ بیٹھ رہے ہو، بسا اوقات یہ چیز مریض کو انتہائی ناگوار گزرتی ہے، تو اپنے بیٹھنے کو تخفیف، اپنے بیٹھنے کو ہلکا کرے، زیادہ ثقیل نہ کرے مریض کے اوپر۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، نمبر 1 تو یہ کہ اس میں بھی ایک نقطے کی طرف اشارہ اسی روایت میں، لا عیادت فی وجع العین، آنکھ میں درد ہوا، آشوب چشم ہوا، اس میں کہا کہ کوئی عیادت نہیں ہے، یہ ایسا مرض نہیں ہے کہ جس میں انسان جا کر عیادت کرے۔ ایک یہ بات اس روایت میں بیان ہوئی۔ پھر اس کے بعد کہا کہ 3 دن سے کم میں عیادت نہیں ہے، 3 دن کے بعد عیادت ہے، ایک دفعہ کر لی پھر 3 دن کے بعد ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اگر تمہارا دل چاہ رہا ہے، قربت بہت ہے، تو 1 دن چھوڑ کے ایک دن کے بعد بھی انسان عیادت کر سکتا ہے۔ اعظم اللہ لکم الاجر، اللہ جو ہے تمہارے اجر کو بڑھائے گا۔ یہ اعظمکم اجرا فی العیادہ، عیادت میں تم میں سب سے زیادہ اجر والا وہ ہے، اخفکم جلوسا، جو سب سے کم بیٹھے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ جی میں زیادہ بیٹھوں تو میرا ثواب زیادہ ہے، نہیں، یہاں معاملہ برعکس ہے، الٹا ہو گیا، الٹا ہو گیا۔ یہاں پر مریض کے پاس جو کم بیٹھے گا سب سے زیادہ ثواب اسی کا ہے۔ واہ، لیکن کم بیٹھنے کا ادب جو ہے معصوم سے آ کر سیکھے کہ میں نے اس کم، مثلا میں 5 منٹ بیٹھا ہوں، لیکن اس 5 منٹ میں میں نے مریض کو قوت نفس بھی دینی ہے، دعائیں بھی دینی ہیں، اس سے دعائیں لینے بھی ہیں، اس کا ہدیہ لے کے بھی جانا ہے، وہی بیٹھنا ہے، وہی سے اٹھنا ہے۔ کیا کہنا، یہ چند چیدہ آداب انسان کو سیکھ لے، ایک بہترین عیادت ہو، اٹھے گا تو روایت کے جملے 70,000 ملائکہ کے ساتھ چلتے ہوئے نکلیں گے وہاں سے، سبحان اللہ، دعائیں اس کی قبول ہوں گی ایک عیادت کے صدقے۔ خداوند متعال کا یہ بروز حشر اس بندے کو خطاب کر کے کہنا کہ تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی، تو وہ سامنے سے سوال یہ کرے گا روایت کے مطابق کہ بار الہ تو میرا رب ہے، تو کہاں سے بیمار ہونے لگے، مثلا اس کا لب و لہجہ یہ ہوگا کہ تو محتاج نہیں ہے، تعجب سے پوچھے گا کہ بار الہ میں نے کب، مطلب میرے علم میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ اللہ بھی بیمار ہوتا ہے، بے شک، تو یہ تو ممکن نہیں کہ خدا بیمار ہو اور پھر میں اس کی عادت کو جاؤں۔ تو کہا جائے گا کہ تمہارے علاقے میں مثلا تمہارے قریب میں ایک بندہ مریض تھا، مرد مومن، میں اس کے قریب تھا، میں وہاں تھا، اگر تم اس کی عیادت کو آتے تو گویا میری ہی عیادت تھی۔ کیا کہنا، اب یہ جو تعبیر ہے
کہ اللہ کی عیادت کا ثواب ملے گا مرد مومن کی عیادت کے بعد. یہ تعبیر علماء نے لکھا ہے, یہ تعبیر اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کنایا, یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ تم مریض کی عیادت کے بعد خدا کے انتہائی قریب ہو جاؤ گے, قرب خدا کا وہ مرحلہ تمہیں ملے گا جو کہیں اور مثلا نہیں ملتا. تو اس کو کہا گیا کہ مریض کی عیادت یعنی خدا کی عیادت, اور اس کے بعد عیادت کے فضائل, عیادت کے ثواب جو ہے تفصیل سے روایت میں موجود ہیں, اس میں سے ہم نے کچھ ذکر بھی کیا. بہت شکریہ. مستحب ہے کہ انسان اپنے مومن بھائیوں کو خبر دے. کیوں خبر دوں میں اپنے مومن بھائی کو کہ میں مریض ہوں؟ اس لیے خبر دوں تاکہ وہ میرے لیے دعا کریں. جو عیادت کرنے والا مریض کے لیے دعا کرتا ہے, اللہ عیادت کرنے والے کی دعا کو بھی قبول کرتا ہے. عن ابی عبداللہ علیہ السلام, امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلام علیہ کا ارشاد گرامی ہے, ینبغی للمریض منکم, تم میں سے کوئی بھی مریض ہو تو اسے چاہیے ان یؤذن اخوانہ بمرضہ, تو اپنے مومن بھائیوں کو اپنی کنڈیشن کے بارے میں بتائے, فیعودونہ, تاکہ وہ آ کر اس مرد مریض کی, اس مومن مریض کی عیادت انجام دیں. وَيُؤْجَرُ فِيهِمْ وَيُؤْجَرُونَ, مریض کو بھی اجر ملے اور وہ لوگ جو آ رہے ہیں عیادت کرنے کے لیے انہیں بھی اجر ملے. تو کسی نے اٹھ کر کہا, فقیلہ, کہا گیا فرزند رسول یہ کیسے ہو گیا کہ کیفہ, یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ جو آ رہے ہیں انہیں بھی اجر ملا اور پھر مریض کو بھی اجر ملا؟ مریض نے خود بتایا, فون کر کے بتایا, کسی بھی ذریعے سے اطلاع دی. تو مولانا نے فرمایا نعم ہم یؤجرون فیہ لمشیہم الیہ, عیادت کرنے والوں کو اجر اس لیے ملے گا کہ چل کر گئے تھے, ان کو چل کر جانے کا اجر ملے گا. پھر پوچھا گیا مولا مریض کو کس بات کا اجر ملے گا, وہ تو گھر میں لیٹا ہوا تھا, اس نے تو خالی اطلاع دی ہے, کسی کے ذریعے بات پہنچائی ہے کہ میں مریض ہوں. کہا کہ اس لیے اس نقطے پہ توجہ کریں, کہا اس لیے یہ معصوم کی تعبیر ہے. فرمایا کہ باکتسابہ لہم الحسنات, یہ ان عیادت کرنے والوں کے لیے نیکی کمانے کا سبب بنا ہے. اگر یہ نہ بتاتا وہ نیکی کما نہیں سکتے تھے. واہ, اگر مریض شخص اپنے مومن بھائیوں کو نہ بتاتا میں مریض ہوں تو یہ آتے نہیں, یہ آتے نہیں تو انہیں بھی اجر نہیں ملتا. تو یہ تعاون اس نے مدد کی ہے نیکی کمانے میں, چونکہ نیکی کمانے میں مددگار بنا ہے سبحان اللہ. اس لیے اللہ نے اسے بھی اجر عطا کیا. اس سے ہم لوگ ایک کلیہ بھی یہاں سے اخذ کر سکتے ہیں کہ انسان کو نیکی کے کام میں لازمی طور پہ معاونت کرنی چاہیے تاکہ اس کو بھی ثواب ملے. پھر مولانا نے فرمایا فَيُكْتَبْ لَهُ بِذَلِكَ عَشْرُ حَسَنَات, جو اپنے مومن بھائیوں کو اطلاع دے گا کہ میں مریض ہوں مثلا, اور اس کے بعد لوگ عیادت کے لیے آئیں گے, تو مومنوں کو صرف اطلاع دینے کے بعد 10 نیکیاں لکھی جائیں گی, 10 اس کے مقامات درجات بلند ہوں گے, اور 10 گناہوں کو اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیا جائے گا. سبحان اللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہو یا ائمہ معصومین کی سیرت ہو, ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ فرق نہیں کرتے تھے, مومن کی عیادت کے لیے بھی جاتے تھے اور دوسرے جو لوگ ہیں کسی بھی مذہب سے کسی بھی مسلک سے تعلق ہو ان کی عیادت کے لیے بھی جاتے تھے. اور جب عیادت کے لیے جاتے تھے خاص طور پہ اس موقع پر جہاں پر آپ کا عیادت کے لیے جانا ماحول کو بہتر بنانے میں سبب بنے, اس کے لیے باعث بنے, یا مثال کے طور پر اس کی ہدایت کا سبب بنے. سبحان اللہ. آپ اگر مثال کے طور پر فرض کیجیے, آپ کو پتہ ہے یہ شخص مثلا شیعان حیدر قرار سے بہت دشمنی برتتا ہے, آپ کو پتہ ہے اگر میں عیادت کے لیے جاؤں گا تو یہ ذرا نرم دل ہو جائے گا, اس کی دشمنی میں کمی آ جائے گی, اور ممکن ہے یہ ہمارے قریب آ جائے, ممکن ہے اس کو خدا ہدایت عطا کرے, موالی حیدر قرار بن جائے مثلا. تو خاص طور پہ اگر یہ بھی سبب موجود ہو تو پھر تو ضرور عیادت کے لیے جانا چاہیے. بہرحال جو استحباب والی بات ہے وہ صرف مومن کے لیے, غیر مومن کی عیادت مستحب نہیں ہے, جائز ضرور ہے. فرق ہے اس میں مستحب میں اور جواز میں. مومن کی عیادت مستحب ہے, ثواب ملے گا, رفع درجات ہوگا, یہ سب ہوگا, یہ سارے سلسلے جو سارے آداب جو ہم نے بیان کیے. اما غیر مومن کی جو عیادت ہے وہ جائز ہے, اور انسان کنڈیشن کو دیکھے کہ میرے جانے سے نتائج کیا مرتب ہوں گے, لازمی طور پہ جائے, ضرور اس کام کو انجام دینا چاہیے ان کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے.